یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، کل ہم نے والدہ کے حوالے سے قرآنی اخلاقیات پیش کی تھیں۔ آج والد کی مناسبت سے چند چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بڑی توجہ سے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ والد کی کیا حیثیت ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود والد کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، والد کی قسم ہے۔ تو باپ وہ ہے جس کی قسم اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اٹھائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب ہر شے کو بیان کرتا ہے تو والد کا مقام و مرتبہ بھی بیان کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے والدین کی عزت اور اپنے باپ کی خاص طور پہ عزت و احترام کیا تو پھر ان کو کیا ملا۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ جس وقت حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب کہا کہ اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹے نے سراپائے ادب اپنے باپ سے عرض کیا ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر دیجئے، میرا سر تسلیم خم ہے آپ کی بارگاہ میں، میری جان چلی جاتی ہے جائے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب دیکھیں گے کہ اللہ کریم کی ذات برکات کے فضل و کرم سے آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کریم نے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا کیا، اور اتنا بڑا مقام کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی آپ کی نسل پاک میں سے تشریف لائے۔ والد کا جنہوں نے ادب کیا ان کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مرکزی گیٹ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جو سب سے بڑا گیٹ ہے وہ باپ ہے، یعنی باپ راضی تو جنت میں انٹری ہوگی، ماں کے قدموں تلے جنت، مگر اس جنت کا جو دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ والد راضی ہے تو پھر آگے جگہ ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان علی شان ہے جس میں پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی بڑھ کر قوت اور مضبوطی ہے۔ والد کی عظمت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ باپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، دعاء الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتہ، باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے اتنی تاثیر رکھتی ہے کا دعائیں نبی لامتہ، جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات اتنی کرم نوازی فرماتا ہے جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا فرماتا ہے، اور باپ کا چہرہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے باپ کا اپنے والد گرامی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی مقبول حج کا۔ اور اگر باپ بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ باپ بیٹے کی طرف دیکھے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب، بیٹا باپ کے چہرے کی طرف دیکھے محبت سے تو ایک حج کرنے کا ثواب۔ کتنی بڑی برکت ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت اولاد کے حوالے سے جو اسلوب بیان کیے وہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ حضرت لقمان، آپ کی 10 وصیتیں آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑی خاص، ایک نوجوان کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ نوجوان اپنے باپ کے آگے آگے چل رہا تھا، تو سرکار نے اس بیٹے کو بلایا، اس بچے کو، اور فرمایا تمہارا باپ تمہارے پیچھے چل رہا ہے۔ 4 وصیتیں فرمائیں۔ حضور نے فرمایا لا تمشی اماما، اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ دوسری وصیت و نصیحت فرمائی لا تجلس قبلہ، باپ سے پہلے نہ بیٹھنا۔
کسی مجلس میں جگہ ملے تو پہلے باپ کو بٹھانا پھر خود بیٹھنا. اور تیسری لا تدعو باسمی، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، اچھے اچھے القابات سے پکارنا. اور چوتھی چیز لا تستتب لہ، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ تمہارے باپ کو گالی پڑے. یعنی نہ تو خود کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے باپ کے بارے میں نکالنا، نہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ معاشرے کے لوگ تیرے باپ کو تانا دے. یعنی جب تم کسی کی باپ کی توہین کرو گے یا کوئی غلط کام کرو گے تو لوگ تمہارے باپ کی طرف انگلی اٹھائیں گے. اپنے باپ کے لیے عزتوں کا سامان بننا، اپنے باپ کی توہین نہ ہونے دینا، اس کی آنکھوں کی خوشی بننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے باپ کا اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی شان بیان کی ہے اور اس کا احترام، اس کا حکم دیا ہے. ایک مقام پہ حضور نے فرمایا ایک نوجوان کو جو اپنے باپ کو اپنے جو کاروبار کرتا تھا تو اس میں سے پیسے نہیں دیتا تھا یا دیتا تھا تو تنگ کرتا تھا، طنز کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کو بلا کے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس دنیا میں قاتل بنا وہ کون تھا؟ وہ باپ کا بے ادب تھا. سب سے پہلے جس نے حرام کاری کی وہ کون تھا؟ وہ قابیل، وہ باپ کا بے ادب تھا. اس نے باپ کی بات نہیں مانی تھی، اپنی مرضی، شریعت کا مذاق اڑایا. باپ نے کہا تھا کہ تمہاری شادی اس جگہ پہ ہوگی، اس نے کہا نہیں، میں نے تو فلاں جگہ پہ اکلیما کے ساتھ کرنی ہے. توہین کی، تذلیل کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے بھائی کا قتل کیا. اور پھر پتہ اس کا کیا ہوا؟ جس نے باپ کی توہین کی اس کا کیا ہوا؟ یہ قابیل جس وقت اس عورت کو لے گیا تو پھر اس میں سے جو بچہ ہوا اس میں سے وہ بچہ نابینا تھا اور اس نے پتھر مارا تھا اس قابیل کو جو اس کے سر پہ لگا اور یہ مر گیا تھا. مرتے ہوئے اسے کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں ہوا، کفر پہ اس کی موت ہوئی اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنے باپ کی توہین کی تھی، آدم علیہ السلام کی توہین کی تھی، ایک نبی کی توہین کی تھی. جب کوئی بچے اپنے والدین کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں دنیا ان کا ادب کرتی ہے. والدین کو خوش رکھتے ہیں دنیا ان کے پاس آتی ہے. والدین کی عزت کرتے ہیں ساری دنیا ان کی عزت کرتی ہے. اور ہم نے پوری زندگی میں یہ منظر دیکھا ہے اور اس پہ ہزارہ مشاہدات ہیں اور اس پہ فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. برو آباکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے آبا کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو عزت دو. تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے، تمہاری عزت کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں دنیا ان کی تذلیل کرتی ہے اور جنہوں نے ماں باپ کو عزت دی سارا زمانہ ان کو عزت دیتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے اور اس پیغام میں ہم ہر نوجوان کے لیے، ہر چھوٹے بچے کے لیے، ہر بڑے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، زندگی بڑھا دیتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے. اور جو والدین کی توہین کرتے ہیں تو سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ حاضری دیں، ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو تمہارے اعمال ان کی قبور میں دکھائے جاتے ہیں. مسند بزار میں ہے تُعْرَضُ أَعْمَالُكُمْ عَلَىٰ أَبَوَيْكُمْ فِي قُبُورِهِمْ، تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی بات پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ باپ کے قریب اپنے دامن کو نہ جھاڑو، اپنی قمیض کو نہ جھاڑو. تمہاری قمیض سے گرد و غبار اڑ کر باپ پہ پڑ گیا تو پھر بھی باپ کی توہین ہوگی اور اس بے برکتی کی وجہ سے یہ جو تم نے عمل کیا کہ مٹی جھاڑی باپ کے قریب، تو اس کی وجہ سے بھی تمہیں بہت بڑا نقصان ہوگا، یعنی والدین کا دم. تو یہی پیغام ہے، یہ حسن اخلاق ہے اور یہی قرآنی اخلاقیات ہیں کہ اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا، ان کا احترام کرنا ہے. اس پہ ہم پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے.